اب میں ملتمس ہوں جناب مولانا صادق عباس صاحب سے کہ قبلہ تشریف لائیے اور موضوع کے مطابق امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ہماری ذمہ داریاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ان پہ روشنی ڈالیں اور محمد و آل محمد صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد سب سے پہلے تو میں خدا بند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق اور سعادت مرحمت کی کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہاں پر مل بیٹھے۔ منہاج الحسین میں اس سیمینار کا انعقاد ہونا یہ خود حق رکھتا ہے، یعنی ساری چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں کہ یہ چیز ہونی بھی یہیں پہ چاہیے، کیونکہ جو منہاج الحسین ہے وہی منہاج مہدی بھی ہے، اور مہدی کی جب بات ہوگی تو وہ صرف مہدی نہیں ہے بلکہ مہدی جو ہے وہ آدم سے لے کے خاتم تک اور علی سے لے کے عسکری تک، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ خداوند عالم کی جتنی بھی معصوم ہستیاں ہیں ان کے مشن کی تکمیل اور کامیابی کے اعلان کا نام مہدی ہے۔ بھائی نے بھی مجھے ذمہ داریوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کروایا، موضوع بھی یہی لکھا ہوا تھا، تو میں صرف چند ان ذمہ داریوں کا کہ جن کو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہونا چاہیے، ظہور جو ہے وہ ہماری تیاری پر موقوف نہیں ہے کہ ہم تیار ہوں گے تو ظہور ہوگا، نہیں، ہمارے لیے یہ فرصت ہے، یہ مہلت ہے کہ ہم ان کے ظہور کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کریں، اور اگر ہم واقعاً اپنی زندگی میں، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کے واقعاً منتظر ہوئے اور زندگی نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو انہیں خدا نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اصحاب میں شامل کر لیں گے، لیکن وہ خدا کے اذن کے منتظر ہے۔ یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی دنیا کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے۔ دوسری ہماری عزیزان گرامی کا جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تفہیم ہے، جسے آپ کی زبان میں جو رائج لفظ استعمال ہو گیا، کیونکہ تفہیم کا تعلق عربی کے ساتھ ہے، یہ حوزے اور علماء کرام اس بات کی طرف جاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں۔ اب یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ہر جگہ پر ہے، آپ کسی چیز کی جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا وہ کام ٹھیک ہوگا، اور جتنا کام ٹھیک نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ دین کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہماری مرضیوں کے مطابق نہیں بلکہ خدا اور خدا کی رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین آیا ہے ہم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے، نہیں یہ کہ خدا کے دین کو اپنی مرضی سے۔ اچھا اب دنیا کی تفہیم بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ اچھے لوگوں کے لیے بھی آزمائش کی جگہ ہے، یہ برے لوگوں کے لیے بھی آزمائش کی جگہ ہے۔ بس میں نے یہاں پہ آ کے دین کو صحیح سمجھنا ہے، اور جب میں صحیح سمجھوں گا تو پھر اس کے مطابق میرا جو ریئیکشن ہوگا، جو میں اس پر ایکشن لوں گا، جو میں اس پہ کام کر سکوں گا، وہ کام بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، پھر میری تیاری بھی ٹھیک ہوگی۔ اور تیاری ہوتی ہی اس وقت ہے، یا کسی بھی کام کو آپ نے کرنا ہوتا ہے جب آپ کو معاملہ جو ہے وہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہو، اور دین کا فلسفہ سمجھنا، دین کی حکمت کو سمجھنا، اور پھر یہ دین صرف آخرت کے لیے نہیں، یہ اسی دنیا میں خدا کے وعدے نے سچا ثابت ہونا ہے۔ مہدی کی بات کرنے کے نتیجے میں اور فکر مہدویت میں مجھے پھر آفاقی ہونا ہے، پھر مجھے صرف فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا، پھر مجھے بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنی ہے کہ میرے امام کی حکومت کسی ایک خطے پر نہیں پوری دنیا میں ہوگی، اور امام کا جو نعرہ ہے وہ حق اور باطل کا نعرہ ہے، وہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ باطل کے مقابلے میں ہیں۔ تو جو بندہ جتنا حق پرست ہوگا وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا،
اور چاہے اس کا دین کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ حق پر ہے، لیکن جو حق پر نہیں ہوگا، چاہے دین کا لیبل اس کا کچھ بھی لگا ہوا ہو، وہ امام کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ یعنی امام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی جو اصطلاحات ہیں ان میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اور آج بھی دنیا میں اگر حکومت کرنی ہے اس امام نے، تو پھر پوری دنیا میں ان کے، اور آج پوری دنیا کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے یا نہیں پس رہی، اور جب ان کے حق کی آواز بلند کرنے والا اٹھے گا تو پھر امام کے لشکر میں دنیا کے ایک خطے سے نہیں، ہر خطے سے، ہر مذہب و ملت کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، سیمینار کا مطلب ہم نے اپنی مجالس و محافل میں ایک چیز کو عنوان بنا لیا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، مجلس کے اندر آنے سے یا دین کے اندر آنے سے ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا حق کے بارے میں لوگ، جتنا دین کے بارے میں، جتنی دنیا زیادہ ترقی کرے گی، اتنا لوگوں کو امام کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ آج آپ کے پاس ایک ایپلیکیشن چیٹ جی پی ٹی کے اندر یہ جتنے حوزوی علوم ہیں، مہدویت کے اوپر جتنا ڈیٹا، بس اب آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے اس کو استعمال کرنے کی اور وہاں سے چیزیں لینے کی۔ تو بس مطلب کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جتنی ترقی کرے گی، لوگ امام مہدی کو آسانی سے سمجھ سکیں گے، اور سمجھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں، کیونکہ امام الجن والانس ہے، وہ تمام انسانوں کے امام ہیں، اور ان کا جو نور ہدایت ہوگا، جو ان کے پرچم کے نیچے آ جائے گا، وہی تو توحید پرست ہوگا، وہی تو رسالت کا ماننے والا ہوگا۔ یہ جو کلمہ ہم بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، سچی بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یہ صرف لگ زبانی ہوتا ہے، وگرنہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن ایک کثیر دنیا بھی موجود ہے کہ جن کی شاید عربی زبان بھی نہ ہو۔ ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ میں بات کو، چونکہ یہ پہلی نشست ہی نہیں ہے، یہاں سے تو ابھی میرے بھائی کا جو چینل ہے اور ماشاءاللہ جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں، ایک ایک عنوان جو ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے، اور ان سارے عناوین کو میں چھیڑوں گا تو پھر میں کسی دوسرے کو کہوں کہ اس نے زیادہ ٹائم لیا یا تاخیر ہو رہی ہے یا آڈینس کی طرف سے باتیں آئیں گی تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو خلاصہ بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مہدویت والے، علی والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، علی والوں نے صرف تیاری کرنی ہے، لیکن ہوں علی والے دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ دنیا کو قربان کریں۔ آپ امام حسین کے اصحاب کے لیے ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو جو انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا انہوں نے دنیا بنائی نہیں تھی، دنیا کو قربان کیا تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں دین کے ذریعے دنیا کا حصول ہوگا تو پھر امام مہدی کا ظہور، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ہماری تیاری پر اتنا موقوف نہیں ہے، ہماری تیاری ہمارے لیے مہلک ہے۔ تو یہ ہمیں ان بنیادی چیزوں کو صحیح سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں انہیں اپلائی کرنا ہے، تو پھر یقیناً ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ امام کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور آخری بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے، ایک منتظر کی ذمہ داری کہ وہ اس کام کو کرے کہ جو امام کی پسند کا ہے۔ میں صرف یہ دیکھ لوں اور صبح سے شام تک اپنے چیک جتنے بھی میرے کام کر رہے ہیں اس میں دیکھوں کہ اس سے میرے امام راضی ہیں یا میرے امام راضی نہیں ہیں، اور اس کے لیے میں دوسرے پر بہتان نہ لگاؤں، الزام نہ لگاؤں، میں اپنے گریبان کو جھانکوں کہ کیا یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں میرے امام اس بات سے راضی ہیں تو بسم اللہ کریں، نہیں راضی تو پھر مجھے اس کام کو ترک کرنا چاہیے۔ خلاصہ دوسرے لفظوں میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ واجبات پر صرف عمل کریں، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے امور اور کاموں میں اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو یقیناً ہم امام مہدی کے اصحاب میں سے شمار ہوں گے، اور یقیناً پروردگار جو ہے وہ ہمیں
ان کے جس طرح ان کی غیبت جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے، ان کی جو غیبت ہے وہ ہمارے لیے آمادگی اور تیاری کا جو ہے وہ زمینہ بنا ہوا ہے، یقیناً ان کا ظہور جو ہوگا وہ تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کے وعدے کا پورا ہونا ہے، اور اگر خدا کا ایک وعدہ بھی خدا نہ خواستہ پورا نہ ہو سکا یا اس وعدے کی تکمیل نہ ہوئی تو سارے وعدے جو ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے۔ بس مہدی کا ظہور در حقیقت میں قیامت کے نظریے کی تثبیت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا کہ اس کو نہیں مانے گا تو در حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا۔ پورے دین کا خلاصہ کر دیا جائے تو حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات اقدس بن جاتی ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کا بھی، اور استاد محترم سے بھی جو ہے وہ معذرت کہ اگر کچھ ٹائم مجھے زیادہ بولنے کا لگ گیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا تو اس پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔